السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 11 سے۔ کا مانند، دأبی حالات، مانند حالات، آل فرعون، آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کے جو، من سے قبل پہلے، ہم ان یعنی ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، تو اخذ پکڑ لیا، ہم ان کو تو پکڑ لیا ان کو، اللہ نے، باوجہ، بیکاز جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں باوجہ ذنوب گناہوں کے، ہم ان کے، باوجہ گناہوں کے ان کے، واللہ اور اللہ، شدید سخت ہے، العقاب سزا دینے والا۔ نیکسٹ آیت، قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب، تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس اور کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ نیکسٹ آیت، قد تحقیق، کانا ہے، لکم لیے تمہارے، آیتن ایک نشانی، فی فیتینی، فیتن کی تثنیہ، یعنی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے نا عربک میں دو کے لیے بھی الگ سے رول ہے، تو ایک گروہ کو کہیں گے فیتن، اگر دو گروہ ہے تو فیتین، تو فی فیتینی دو گروہوں میں، التقطا لام قاف یا سے ہے، لقی یعنی ملاقات بھی اسی سے ہے، تو یہاں اس کا معنی کیا ہے، جو آمنے سامنے ہوئے، فیتن ایک گروہ، تقاتلو لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واخری اور دوسرا، کافرتن کافر تھا، یرونا وہ دیکھ رہے تھے، یا سے شروع ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلی دو گنا، ہم ان سے یعنی دو گنا اپنے سے، دگنا یعنی ڈبل، دو گنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا، العین آنکھ، واللہ اور اللہ، یؤید تائید کرتا ہے، بھی ساتھ، نصر مدد کے، ہی اپنی، ساتھ مدد کے اپنی، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ان بے شک، فی میں، ذالک اس، لعبرتن لا البتہ، عبرت ہے، لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے۔ نیکسٹ آیت، زینا مزین کر دیا گیا، لیے ناسی لوگوں کے لیے، لوگوں کے، حب محبت، الشہوات خواہشات کی، من النساء من سے نساء عورتیں، عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر قاف نون طا را سے ہے، اور خزانوں سے، المقنطرتی جو جمع کیے گئے ہیں، جو اکٹھا کیے گئے، من الذہب سونے میں سے یعنی گولڈ سونا، والفدتی اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑے، المسومتی سین واو میم سے ہے، المسومتی جو نشان لگے ہوئے ہے، والانعام
مویشی جانور جیسے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یعنی اس طرح کے جانوروں کو مویشی کہتے ہیں، مویشی جانور۔ والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ، اندہ پاس ہو اس کے پاس اس کے، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ ہے یا لوٹنے کی جگہ۔ آیت نمبر 11 سے دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور پہلی قوموں کی یہاں پر مثال دی، کیونکہ آیت نمبر 10 اگر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہیں آئے گی، اور یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ تو یہاں مثال دی گئی کہ کس طرح یعنی جیسا آل فرعون کا حال ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں نا فرعون کے پاس کتنی نئی طاقتیں تھیں، کتنا اس کے پاس مال اور دولت تھی، لیکن کیا انجام ہوا؟ اور ان کا جو ان سے پہلے تھے ان کا بھی یہی حال ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا، وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا قصور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کے ذنوب کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کس طرح ہے؟ عذاب دینے میں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ آیات کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت ناپسند ہے، جس کی وجہ سے شدید عذاب کی یہاں پہ بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر ایک آیت پر ایمان لانے والے بنیں اور کسی بھی آیت کا ہم انکار نہ کریں۔ اب پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں سے کہہ دیجئے، قل للذین کفروا، ان سے کیا کہیں کہ وہ یعنی عنقریب ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ ان سے کہہ دیں کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ یہاں پر جو کافروں کا ذکر آیا ہے، یہاں اس سے مراد یہودی ہے، اور یہاں پر جو اس آیت میں بات کی گئی ہے یہ پیش گوئی جلدی ہی پوری ہو گئی۔ جیسے بنو قینقاع ہے اور بنو نذیر ہے، انہیں جلا وطن کیا گیا، اور پھر بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ پھر خیبر جب فتح ہو گیا تو تمام یہودیوں پر ٹیکس یعنی جزیہ عائد کر دیا گیا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بات سچ ہوئی کہ یہ مغلوب کیے جائیں گے اور انہیں جہنم کی طرف یعنی جمع کیا جائے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے یعنی عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں۔ یہاں پر آیت نمبر 13 میں دیکھیں، قد کان لکم آیتن، تمہارے لیے آیا یعنی نشانی ہے، کس میں؟ فی فیتین، دو جماعتوں میں، دو گروپس، دو گروہوں میں۔ یہ کن گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں یہ پیش آیا، اور یہ پہلی جنگ تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنگ میں یہ دونوں جماعتوں میں تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ اور یہ کیا تھی کہ دونوں جماعتیں جو ہے آپس میں آمنے سامنے تھیں۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یعنی جو مسلمان لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ تقاتلوا فی سبیل اللہ، وَأُخْرَى، اور یہ کون سی جماعت تھی؟ کافروں کی جماعت۔ یہ کیا؟ یہ بھی لڑ رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ اپنی آنکھ سے، یعنی یہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ سے دگنا، یعنی جب یہ کافر مسلمانوں کی طرف جب دیکھ رہے تھے تو انہیں مسلمان ان سے ڈبل نظر آ رہے تھے، 2 گنا زیادہ۔ جیسے کتنے کافر کتنے تھے؟ 1000 کے قریب کافر تھے، اور انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیے تھے۔ اور وہ دیکھنے کے بعد تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک رعب پڑے، مسلمانوں کی ڈھانک بٹھانا تھا۔ تو جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو واقعی وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ اور اسی طرح مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ اور جب انہوں نے کافروں کی طرف دیکھا تو انہیں بھی وہ ڈبل نظر آئے، 2 گنا، یعنی 600 اور 700 کے قریب۔ تو حالانکہ کتنے تھے وہ
وہ تو تھے یعنی 1000 کے قریب تھے، لیکن اللہ نے انہیں کم کر کے دکھایا، ان سے ڈبل، یعنی یہ 313 ہے تو انہیں 600-700 کے قریب نظر آئے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلہ میں اضافہ ہو، کہ انہیں لگے کہ بھئی چلو اتنے زیادہ تو نہیں ہے، ہمارے بالکل قریب ہے، آرام سے ہم جنگ کر سکتے ہیں، ہمیں یعنی جیتیں گے۔ تو ایک ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کے حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ شروعات میں مسلمانوں اور کافروں کو 2 گنا کر کے دکھایا ان سے، لیکن جب پھر وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے الٹ یعنی ان دونوں گروپوں کو ایک دوسروں کی نظر میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے، بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ تو یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو آمنے سامنے آئے، جو یعنی ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ وہ آمنے سامنے آئے، لیکن اصل جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جسے مدد کرے اسی کے پاس ساری قوتیں ہیں، تو اس کی مدد مسلمانوں کے لیے آئی، اور مسلمان اس میں دیکھیں کہ آپ یعنی جیت گئے، اور پھر کافروں کو عبرتناک اس میں شکست ہوئی، اور مسلمان خاص طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوئی، اور یہ سب سے پہلی جنگ تھی۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو اگر یہ قصے کو دیکھا جائے تو واقعی اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، غور و فکر تدبر کرنا چاہیے کہ کہاں 313 تھے مسلمان اور کہاں کافر 1000 کے قریب تھے، لیکن پھر بھی کافر شکست کھائے۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد جب مومنوں کے لیے آتی ہے۔ تو غور و فکر کریں آپ بھی اس آیت پر۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسی 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جس کی یعنی ایک طبعی طور پر انسان کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینا یعنی مزین کر دی گئی، بیوٹیفائی کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی۔ کون سی چیزیں؟ انسانوں کے لیے یعنی حب الشہوات، یعنی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے نساء ہے، عورتیں ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں پورے 7 چیزوں کا ذکر آیا ہے، عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں اور سونا اور چاندی ہیں، اور اس کے یعنی خزانے، سونا اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اور نشاندار گھوڑے ہیں اور چوپائے اور کھیتی ہے۔ تو یہاں یہ چیزوں کی جو محبت ہے یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، انسان ان 7 چیزوں سے محبت کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اعتدال۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اتنا حد سے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جائے، رب کو بھلا بیٹھیں۔ اعتدال کے ساتھ، اور پھر شریعت کے دائرے میں رہ کر ان سے محبت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، گھوڑے ہو، چوپائے، کھیتی، جو بھی ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اور پھر ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ ساری چیزیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، 7 چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ذالک متاع الحیات الدنیا۔ تو یاد رکھنا ہے، اس بات کو نہیں بھولنا کہ یہ زندگی کا سامان ہے، یہ صرف اس دنیا کی حد تک ہمیں دیا گیا ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، اسی کے پیچھے خود کو کھپانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ عندہ، تمہارے یعنی اللہ ہی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر یہاں بیٹھنا تو ہے ہی نہیں، واپس تو جانا ہے، اصل ٹھکانہ تو وہاں پر ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اعتدال کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں سے، اس کے فتنوں سے یا اللہ تو ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل لله
الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب